دیر ہو گئی ہمارے پروگرام میں. چیئرمین صاحب نے اگلی میٹنگ میں بھی جانا ہے. مشاہد حسین صاحب سینیٹر درگاہ اور ایم این اے گلزار صاحبہ وہ ہمیں ابھی جوائن کریں گے اسٹارٹ وائز. تو میں پہلے زاہد شفیع صاحب سے گزارش کروں گا وہ تلاوت کلام پاک سے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا يشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. زاہد شفیع صاحب تمام شہدائے کشمیر کے لیے واضح کریں اور آج ہی ہمارے بھائی طاہر مسعود صاحب کے بڑے بھائی بھی بہت ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسجيدنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يجزى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. حسبنا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب الحشر عذاب اليوم الميزان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آج کا یہ سیمینار شہید برہان مظفر وانی کی چوتھی شہادت کی برسی کے موقع پر اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور آج ہم نے اس کا موضوع رکھا تھا کہ ان کو اخراج عقیدت پیش کرنا اور تحریک آزادی کشمیر کو آگے بڑھانے کے لیے کون سے اقدامات اور کیا حکمت عملی اپنائی جانی چاہیے. میں اس تمام چیز کا احاطہ کرنے کے لیے جناب ارشاد محمود صاحب جو ایک معروف دانشور بھی ہیں, ایک تھنک ٹینک بھی چلاتے ہیں اور تحریک انصاف آزاد کشمیر کے سیکرٹری اسٹاف ہیں, وہ ان چیزوں کا احاطہ کریں. ارشاد محمود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ میں اس کے
نبی صاحب، محمود صاحب، زاہد صاحب، داؤد صاحب، رفیق ڈار صاحب اور میرے نوجوان دوستوں، میرا خیال ہے کہ کشمیر میں تو شہداء اور کشمیر کی ڈسپرڈلرز بہت لمبی تاریخ ہے، اس میں میں ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن برہان وانی کی شہادت دیکھ کے بھی ایک بہت ہی بڑا سنگ میل تھا، جس نے 20ویں صدی کی جو ہماری پوری مسلمانیں اور ویسی تاریخ ہے آزادی کی تحریکوں کو، اس میں اس کا ایک بڑا نام بنا اور انہوں نے پوری نسل کو متاثر کیا۔ لیکن برہان وانی کی شہادت کے بعد کشمیر کا سیاسی، سماجی اور سارا نقشہ جو ہے وہ بالکل تبدیل کے اس میں رکھ دیا۔ یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور ان کے جنازے میں جس کی پارٹیسپیشن ہوئی، اس کے بعد جیسے لوگوں نے اس کو ریئیکٹ کیا، جس طرح سے لوگوں نے ہڑتالیں کی، جلوس نکالے اور مزاحمت دکھائی، وہ اس کی کوئی مثال اصلی تاریخ میں ملتی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو 5 اگست کو 2019 کو انڈیا نے کیا، وہ ایک بہت بڑا، ایک اور اس سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور بیسکلی یہ ایک آئیڈیالوجیکل پروجیکٹ ہے انڈیا کا۔ ہمیں اگر اس کو اسی لینس سے دیکھیں گے تو ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اپنی اسٹریٹجی بنانے میں اور اس کو ڈیل کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ کوئی پولیٹیکل پروجیکٹ نہیں تھا، بی جے پی کا ایک آئیڈیالوجیکل پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ کی جتنی کی انگریڈینٹس تھے انہوں نے 3-4 باتیں بتائی تھی۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہم ملیٹنسی کا خاتمہ کریں گے، انہوں نے کہا تھا ہم خاندانی یہاں جو حکومت ہے ان کا خاتمہ کریں گے، یعنی نئی لیڈرشپ سامنے لائیں گے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، اور چوتھی بات تھی کہ مین اسٹریمنگ کریں گے۔ میں بڑا کوئکلی آپ کو ان پہ تھوڑا سا چھوٹا ریویو دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا ہم ملیٹنسی کا خاتمہ کریں گے، ہمیں صرف اگر تعداد و شمار آپ دیکھیں جنوری سے لے کے جون تک تو آپ کو 81 جو ہے نا، 81 کشمیر کے فارمیٹ ٹائپ کے لوگ جو ہے اس دوران شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، جن میں مجاہد کی ہیں، ملیٹنٹس کی ہیں، عام شہری بھی ہیں، اور 20-22 کے قریب کچھ انڈین سولجرز بھی شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو چلے گا کہ کوئی ملیٹنسی کا وہ جو امن و امان لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی بات ہے، اس میں تو ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم خاندانی جو یہاں سیاست ہے، خاص طور پہ نیشنل کانفرنس کی اور پی ڈی پی کی اور اس طرح کی ختم کر کے نئی لیڈرشپ لائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ڈی ڈی سی الیکشن کروایا۔ ڈی ڈی سی الیکشن کا خود ہندوستانی نیوز پیپر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو لیڈرشپ وہ منتخب ہو کے آئی ہے وہ آرم فورسز کی جو کیمپس ہیں ان کے اندر رہتی ہے۔ پھر اسی جو لیڈرشپ جس کو ان کے ساتھ جس کو انہوں نے ڈیمونائز کیا، ان کے خلاف بیانات دیے، جیسے فاروق عبداللہ کی فیملی، شیخ عبداللہ کی جو فیملی ہے، مفتی سعید صاحب کی، پھر انہیں لوگوں کے ساتھ جا کے دوبارہ اینڈ اپ کر کے انہوں نے پھر 24 جون کو دہلی میں مذاکرات کیے۔ تو یہ پروجیکٹ بھی مجھے لگتا ہے ان کا فیل ہو گیا۔ ڈیولپمنٹ کی بات انہوں نے کی، تقریباً 200 ایکڑ یوز کیے ہیں ہندوستان کی بڑی بڑی کمپنی کے ساتھ، بہت ٹاپ ناچ کی کمپنی کے ساتھ کی گئی، لیکن کوئی ایک کمپنی بھی ایسی نہیں ہے جو کشمیر میں آ کے جس نے اپنا بزنس سیٹ اپ کیا ہو۔ اس سے بھی آپ اندازہ کریں گے کہ جو ڈیولپمنٹ وہ کرنا چاہتے تھے وہ کاغذات کی حد تک کیا ہے، مویوز کی حد تک تو بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ہے کشمیر کے لوگوں کو نہ کوئی اس کا جواب ملے نہ کچھ اور مین اسٹریمنگ کی جو بات کرتے تھے خود انڈین پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ کشمیر ہم سے بہت دور چلا گیا ہے۔ جو 24 جون کی میٹنگ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک سیز فائر ہوا اور سیز فائر کے بعد یہ امید تھی کہ فارورڈ بائی سم کنسٹرکٹیو اسٹیپس ہوں گے، نیک کچھ سی بی ایمز ہوں گے، لیکن کوئی چیز قابل ذکر ہم نے ایسی نہیں دیکھی کہ جو اس کے بعد ہوئی ہو اور جس کے نتیجے میں کچھ زیادہ امید پیدا ہوئی، حالانکہ یہ ہونی چاہیے تھی۔ اب جو ڈی لیمیٹیشن کی بات ہے، ڈی لیمیٹیشن کا ایک بہت واضح ایجنڈا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 24 جون کی جو میٹنگ تھی اس کا بھی مین اور جو چیز تھی وہ یہی نکلی کہ جی ہمیں نئی حلقہ بندیاں کرنے دیں، نئی حلقہ بندیاں کرنے دیں۔ اس کا پرپز یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کی جو 68% آبادی ہے اس آبادی کے ہوتے ہوئے ہی انہوں نے یہ کرنا ہے کہ بہت سارے پیپرز میں رپورٹس آ رہی ہیں کہ شیڈول کاسٹ کے نام پہ، پنڈتوں کے نام پہ کچھ سیٹیں ریزرو کرنا چاہتے ہیں، 20-25 سیٹیں، 24 سیٹیں، تاکہ جو ہے مسلمانوں کی جو اب بھی برتری ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور ایک دوسری منسٹر لایا جا سکے۔ تو ایک دفعہ وہاں کی مسلمانوں کی جو برتری ہے
اسمبلی کے اندر یا آبادی کے اندر اگر اس کا وہ کالا کما کر سکے تو یہ کہ ان کا اصل میں جو آئیڈیالوجیکل پروجیکٹ ہے وہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ کانٹیسٹ ہے. اس کانٹیسٹ میں کشمیر میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور پاکستان جو ہے اس نے اپنی ایفرٹس کی ہیں. لیکن میں شہریار اپنی صاحب کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ فیڈرلی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت امید افزا ماحول پاکستان کے اندر پیدا ہوا تھا. ابھی 1-2 ہفتے سے لگ رہا ہے کہ ساری امیدیں دام توڑ گئی ہیں اور ابھی لیکن یہ ہے کہ ساری ڈپلومیٹک ایفرٹس کو اور پولیٹیکل ایفرٹس کو ڈبل کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بہت زیادہ اور کریٹو طریقے سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے جو کشمیری نیریٹو ہے ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. کشمیر کے جو بڑے چیلنجز ہیں جو ہم آزاد کشمیر کے اندر بھی محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کشمیر کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کی آئیڈینٹی کو ایک چیلنج ہے. یعنی کشمیریت کا اپنا جو وجود ہے اس کو پہلی بار ایک سیریس تھریٹ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ. اسی طرح کشمیر کی جو وحدت ہے جو کشمیریوں کے لیے بہت عزیز ہے ان کو اس کو بھی بے پناہ چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کو ڈیل کرنے میں پاکستان کو کشمیریوں کی مدد کرنا ہوگی, ان کا ساتھ کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ کشمیر کے لوگ اپنی ٹیریٹری کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں اور اس سینسٹیونیس جو ان کی ہے یہ ان کی بہت بڑی طاقت بھی ہے. تو اس چیز کو جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے جو ہے کشمیر کی ٹیریٹری کو, کشمیر کی آئیڈینٹی کو, کشمیری جو ان کا مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس ان چیزوں کو حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں. آخری بات یہ کہہ رہا ہوں, کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کشمیر میں ہمارے ایک شارٹ ٹرم ایجنڈا رکھیں, ایک لانگ ٹرم ایجنڈا رکھیں. اور شارٹ ٹرم ایجنڈے کے لیے ہمیں فائٹنگ کرنی ہوگی اور کشمیر کے ڈپلومیٹک ایفرٹس کو دوبارہ سے بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ پچھلے 4 مہینے میں کوئی خاص قابل ذکر جو ہے ایفرٹ نہیں کی جا سکتی. بہت بہت شکریہ ارشاد محمود صاحب. ہماری جو گفتگو ہے وہ یہاں جاری رہے گی, دوسرے مقررین کی بات کریں گے. چونکہ چیئرمین صاحب نے کسی اور ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے جس کا بھی ہمیں پتہ چلا, اس لیے میں گزارش کروں گا چیئرمین صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, اس کے بعد ہم آگے کارروائی جاری رکھیں گے. محترم شہریار راشد صاحب. سب سے پہلے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز الطاف سے ہماری صاحب آپ کا آل پارٹیز ریت کانفرنس کے تمام قائدین کا, میرے رائٹ سائڈ پہ نجبندی صاحب اور لیفٹ سائڈ پہ جتنے بھی کی اسٹیک ہولڈرز ہیں, پھر میری قوم کا اثاثہ فخر غرور ہمارا مستقبل ہماری یوتھ, اور پھر میڈیا پر سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن قومیں بڑے فخر سے مناتی ہیں. ایسے دن جو قوموں کو اپنے نظریے سے, اپنے ماضی سے اور اپنی بنیاد سے نہ صرف ایسی قوموں کو پرکھا جاتا ہے بلکہ ان اقوام کی عزت پوری دنیا ان کے جذبے اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کے پھر کرتی ہے. قومیں اور قوموں کی ہمیشہ پہچان مائیں رہی. مائیں اپنی اولادوں کی جب تربیت کرتی ہیں تو اس قوم کے نظریے اور اس قوم کی بنیاد اور اس قوم سے جڑی ہوئی ہر چیز کا محور وہ ماں ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو اس دھرتی سے جوڑتی ہے. برہان مظفر وانی بھی ایک ایسی ماں کا بیٹا. برہان مظفر وانی شہید کو وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ اس دنیا میں خاص کر یوتھ کے لیے جوانی, شکل و صورت, علم
دنیاوی تمام تقاضوں کے مطابق ہر چیز رب کی عطا کی ہوئی، اور دوسری طرف دنیا کا سب سے بڑا سو کالڈ سیکولر اسٹیٹ، دنیا کا سب سے بڑی جمہوریت سو کالڈ، اور اسی طرح ایک ایسا ملک جس کے کلچر کو دنیا ویلیو کرتی ہے، اس کے سینما کو، اس کے آرٹ اینڈ کلچر کو، وہ ڈائیورسٹی جو ہندوستان اپنے آپ کو اور گلوریفائی کرتا ہے۔ پھر ہندوستان کی ماضی سے جتنی اب تک حکومتیں، انہوں نے کشمیری ماؤں کو، بزرگوں کو، جوانوں اور بچوں کو کیوں وہ قائل کرنے میں ناکام ہوئے، اور پھر برہان وانی جیسے سپوت کیوں مجبور ہوئے کہ وہ بھارت کا وہ مسخ شدہ چہرہ جس میں انسانیت کی تذلیل پرائورٹی نمبر 1 ہے، جو اقوام متحدہ کے UN پرماننٹ ممبرز آف سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کو تار تار کر چکا ہوا، اور اس وقت کہ جب ابھی 35 تھے اور 370 انٹیکٹ تھا، اور اب پچھلے 2 سال سے جو پوری دنیا ہندوستان کا چہرہ دیکھ رہی ہے، تو برہان مظفر وانی شہید نے اس قوم کو جس کی ریزیلینس، جس کی کمٹمنٹ، جس کا جذبہ، جس کا جنون، جس کا اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے محبوب کی سنتوں سے ہونے کا یقین، اور اپنی ذات کو قربان کرنا اور اپنی دھرتی کو وہ حق دینا اور وہ شناخت دینا جو کہ 1834 سے کشمیری اپنی بنیاد اور اپنی پہچان کے لیے مسلسل جدوجہد کیے ہوئے، ہر قسم کی قربانی دی، تو سب سے پہلے اس ماں کو سلام ہے جنہوں نے تربیت کی اشرف، خاص کر برہان مظفر وانی کی۔ پھر ان تمام ماؤں کو ہندوستان کی فوج کی مائیں اپنی اولادوں کا پوچھ رہی ہے ہندوستان سے، اور کشمیر کی ماں کیا کہتی ہے کہ میری ایک نہیں 10 اولادیں ہوں تو بھی قربان ہے۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جس کو دنیا میں کوئی طاقت نہ خرید سکتی ہے، نہ انڈرمائن کر سکتی ہے، نہ ان کو ڈرا دھمکا سکتی ہے، نہ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے ان کو کسی طریقے سے، جیسے بھی بتایا گیا کہ ملٹی نیشنل ہیوج انویسٹمنٹ کی بات کی گئی کہ کشمیر کا چہرہ بدل دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا صرف ایک یہ کہ ہندوستان ایز اے فاشسٹ اسٹیٹ پوری دنیا کے سامنے کھل کے آیا۔ ہندوستان انٹرفیتھ ہارمنی کے نام پہ، ہندوستان انسانیت کے نام پہ، ہندوستان عورتوں کے حقوق کے نام پہ، چائلڈ رائٹس کے نام پہ، پیپل آف آل ایج گروپس کے نام پہ ایک دبا بن گیا۔ اور یہ جو ہندوستان کے ساتھ ابھی ہوا ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہندوستان اپنے کارڈز بڑے ایفیکٹولی شاید کھیلتا رہا۔ تو یہ اللہ کی پکڑ ہے، اور آج کے دن خدا کے لیے دنیا کی مادہ پرستی کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے، جس میں پیسہ، عہدہ، رتبہ شاید بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، ہماری سب کچھ اللہ اور اللہ کے محبوب کے بعد پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی، اور کشمیر شہ رگ ہے، ہماری بنیاد ہے، فادر آف دا نیشن سے لے کر آج کے پرائم منسٹر تک جس کے لیے وہ ایمبیسڈر بنے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہماری عزت اور بنیاد ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ دھرتی ماں۔ اور آج انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہر کسی کی نظر اللہ کے بعد پاکستان پر جڑی ہوئی، ہائیبریڈ وار، 5th جنریشن وار، جھوٹ، جس طرح EU ڈسنفو لیب نے ایکسپوز کیا ہندوستان کو، ہندوستان جس طرح اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ، اور آج آزاد کشمیر کے جوانوں کو، اپنی یوتھ کو پراپرلی ہائی لائٹ اور اپنے سکلز، اپنے ٹیلنٹ کو گلوریفائی کرنے کے لیے کشمیر پریمیئر لیگ
کلچرل فرنٹ کا ایڈوائزری بورڈ, اسی طرح ڈیجیٹل فرنٹ, ایکیڈیمیا, یوتھ امبیسڈرز, ہیومن رائٹس, پھر انٹرنیشنل پارلیمنٹیرینز. ہم نے مختلف ایڈوائزری بورڈز بنا کے کہ لا فیئر کہ دنیا کے ہر فورم پہ ہیومن رائٹس ابیوزز کے لیے ہندوستان کو نہ صرف کٹہرے میں کھڑا کیا جائے بلکہ ہر محفل پہ, ہر فلور پہ, ہر فورم پہ اور دنیا کے ہر کی ایریا میں انشاءاللہ ہم ہندوستان کو ایکسپوز کریں. تو آج پوری قوم کے جوان اور خاص کر بچیوں اور بچوں کے لیے یہ وہ انسپریشن ہے, یہ وہ کلاسک ایگزامپل ہے, یہ وہ جوان جو سب کچھ قربان کر گیا, یہ نہیں دیکھا کہ میرے بعد کیا ہوگا. آج آپ کو ویلاگر بن کے, بلاگر بن کے آج گلوریفائی کریں, یوتھ کے اندر تمام چیزوں کو اویئر کرنے کے لیے برجنگ رول پلے کریں, آواز ایسی بنے کہ ایک عمل سے دنیا اور دنیا کے ڈیسیژن میکر ہل جائے. ابھی آپ نے دیکھا ایک دنیا کا نامی گرامی اسپورٹس آئیکن کرسٹیانو رونالڈو, ایک سنگل ایکٹ سے اس کا امپیکٹ کتنا گیا. اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا. برہان وانی نے جو قربانی کے بعد جو جدت, جو کمٹمنٹ, جو پیشن, جو انرجی اور جو ریزالو اور ریزیلینس کا مظاہرہ کیا اور اس کے جو امپیکٹس ہے ڈیپ روٹڈ ہے, جو آج آپ کے لیے اپرچونٹی ہے. میں نے ہمیشہ اللہ سے ایک چیز مانگی کہ اللہ ایمان اور عزت اور بے نام موت یا اللہ نہ دینا. جیو تو ایسی جیو کہ دنیا آپ کے لیے جولیاں اٹھا کے دعائیں کرے, اور پھر جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے ایسے رخصت ہو کہ آنے والی نسلیں آپ کو یاد کریں. ڈونٹ لیو این آرڈنری لائف. دیٹ از اے میسج بائی ہوم, بائی برہان وانی اور وہ تمام شہید, وہ تمام وکٹمز جو ابیوزز ہوئی ہیں, چاہے وہ ریپ, میس ریپ ہوا ہو, چاہے وہ ان کی آئیڈیالوجی, آئیڈینٹی کو مسخ کر کے وہاں پہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے, ڈیموگرافک ٹیررزم ہو رہی ہے, چاہے ان کی کلچر, ان کی آئیڈینٹی, ان کے ٹورزم کو ختم کر کے, ان کے کاروباروں کو ختم کر کے ان کے گھروں کو اڑایا جا رہا ہے, چاہے ان کو کانسنٹریشن کیمپس میں ڈالا جا رہا ہے, چاہے ان کے بچے اور بچیوں سے تعلیم اور ہر قسم کی سہولیات لے لی گئی ہیں. آج کووڈ کے دور میں ان کو بنیادی صحت کی سہولیات تو چھوڑیں, ان کو جس طرح پورٹری کیا گیا کیا پوری دنیا نہیں جانتی. سو دا بال از ان یور کورٹ ناؤ. پاکستان کی یوتھ, امہ کی یوتھ, اینڈ دا میسج از ناٹ اونلی restricted to the youth of Pakistan or to the youth of Kashmir. The message is even to the youth of India. If you want to see a prosperous India, if you want to see India to shine, then you need to realize that who is the main hurdle, who is basically polarizing India, who in the name of humanity is playing politics, who is undermining India, who is playing a pivotal role in isolating India and becoming a scar on the face of the global community. جو مذہب کے نام پہ, جو انسانیت کے نام پہ سیاست کرتے ہیں. تو آج میسج صرف ایک ہے آج کے دن کے حوالے سے, 8 جولائی, اینڈ ویری سمپل میسج کہ جڑ جائیں اپنے روٹ سے, اپنی پہچان خود بنے. ماں سب کچھ قربان کرتی ہے اولاد کے لیے. اس ماں سے پوچھیں کہ جوانی میں جب بیوہ ہوتی ہے تو اپنی اولاد کے لیے اپنی جوانی قربان کرتی ہے. اسی طرح آج قوم کی بچیاں اور بچوں کو سوچنا چاہیے, ہمارے آئیڈیلز ہمارے اپنے ہیں, اللہ اور اللہ کے محبوب, ہمارا کلچر, ہماری آئیڈینٹی, ہمارے روایات, ہمارے اقدار, ہماری وہ نیشنل سیکیورٹی, ہماری ذات اور اس ریاست سے جڑی ہوئی چیز کو ہم نے اون کرنا ہے.
باہر سے کسی نے آ کے اور نہیں کرنا, کسی اور نے ہمیں نہیں بتانا. کل سیمی فائنل تھا یورو 2020 کا, انگلستان ورسز ڈنمارک, دونوں قومیں اپنی لیے لگی ہوئی تھی. تو کشمیر کے لیے رب ذوالجلال کے بعد پاکستان کا پارلیمان, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, سول ملٹری, آل دا کی اسٹیک ہولڈرز, جو بھی جس پولیٹیکل پارٹی کا ہے, اور پھر آل پارٹیز حریت کانفرنس اسٹرینتھ آئیز اینڈ ایئرز بن گئے ہیں کمیٹی. ہم ان پروفیشنلز کے ساتھ, میرے ساتھ جتنے بھی ایڈوائزری بورڈز کے جتنے بھی کی پلیئرز ہیں وہ تمام کشمیری ہیں. سول آبجیکٹو از that together we can make a difference, and the message from that sacrifice of Burhan Muzaffar Wani is in one simple sentence, and I need to convey to you that never compromise on your ideology, on your existence, and on your roots. That's what he did, and he left a message. It is up to us now. Let's prove our worth. Let's make the whole globe realize that on Kashmir we can never even think of compromising. Kashmir needs two immediate reliefs at this particular juncture. One, immediately restoration of 35 and 370. And number two, that commitment which was given to them through UN resolutions, کہ ان باپ پہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن پلبسائڈ کرایا جائے, ریفرینڈم کرایا جائے, تاکہ وہ اپنی آواز خود بنے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں. لانگ لیو ہیومینٹی, لانگ لیو کشمیر, لانگ لیو پاکستان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو چیئرمین صاحب, آپ کے خطاب کا, آپ کے جذبات کا, اور آپ نے جو میسج نوجوانوں کو دی, یہی میسج ہم نوجوانوں کو بار بار دیتے ہیں ٹریننگ سیشنز میں. ان کے ساتھ جب بھی بات چیت ہوتی ہے یہی ایک بات دہرائی جاتی ہے. میں سینیٹر زرکا سہروردی صاحبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں. وہ یہاں پر تشریف لائی ہیں, کشمیر کی ایک اور آئیناز بیٹی جو سینٹ آف پاکستان میں اس وقت ہے, اور سینٹ کی کشمیر کمیٹی جو ہے اس کی ممبر بھی ہیں. ان کو پروگرام کو آگے بڑھاتے چونکہ چیئرمین صاحب نے جانا ہوگا. ویری امپورٹنٹ میٹنگ, سو تو اس لیے آپ سب تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ترجمان اعلیٰ رفیق احمد ڈار صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. انہیں میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب رفیق احمد ڈار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے ساتھ ساتھ میں الطاف وانی صاحب کا مشکور ہوں, اور کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے پلیٹ فارم پہ آج برہان وانی شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ جمع کیا. چونکہ ارشاد صاحب نے کافی موٹے موٹے سفیئرز کو ٹچ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج برہان وانی شہید کی برسی کے اس موقع پر جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ نوجوانوں کی زیادہ تعداد ہے, کالج یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس. اس لیے میری کوشش ہوگی میں مختصر انداز میں ایسی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو اس تحریک کی ضرورت بھی ہے, اور آپ کے علم میں بھی اس حوالے سے کچھ اضافہ ہوگا. سب سے پہلے برہان وانی کے حوالے سے میں ضرور اتنا عرض کرنا چاہوں گا, اگرچہ وہ ایک
عام ایک اسٹرگل میں مصروف تھے اور پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق تھا، اور اس کے باوجود کہ ان کو خطرات لاحق تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کیا۔ میڈیا دوستوں کے لیے انفارمیشن ہے کہ مشاہد حسین سعید صاحب بھی ابھی تشریف لا رہے ہیں اور سینیٹر صاحبہ بھی تشریف لا رہی ہیں، تو گزارش ہے کہ آپ رکیں، آرگنائزرز کی طرف سے آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو آج کے زمانے کی ضرورت ہے، تو برہان مظفر وانی نے جس میدان کا چنا تھا، اس پلیٹ فارم سے بھی انہوں نے اتنے کٹھن حالات کے باوجود اور اپنے 400 خطرات کو جانتے ہوئے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کیا۔ دو وجوہات، ایک یہ کہ نوجوان جو کشمیر کے اندر ہیں وہ یہ دیکھیں اور سمجھیں کہ ایک مجاہد کی زندگی کیسی گزرتی ہے، اور دوسرا اہم پہلو یہ کہ جس کا پروپیگنڈا انڈین فورسز وہاں پہ کرتے تھے، اور وہ اپنی ایگزسٹنس، اپنی پریزنس کا ایک ان کو احساس دینا چاہتے تھے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے کے باوجود، اور وہ احساس انہوں نے دلایا۔ چونکہ پڑھے لکھے گھرانے سے تھے، خود بھی پڑھے لکھے تھے، تو اس لیے وہ یہ کارنامہ بہتر طریقے سے انہوں نے انجام دیا۔ میں یہاں پہ ضرور یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مقبول بخش شہید، جن کو 11 فروری 1984 میں تہاڑ جیل کے اندر پھانسی پہ لٹکایا گیا، تب سے لے کر اشفاق مجید وانی جو 1989 میں اس نئے ریولیوشن کا انہوں نے آغاز کیا، کئی ہزار مقبول بخش پیدا ہوئے، اور اشفاق مجید وانی سے لے کر برہان مظفر وانی تک کئی وانی پیدا ہوئے، اور مجھے یقین ہے کہ برہان مظفر وانی سے لے کر آج تک مذہب پتہ نہیں کتنے ہزار نوجوان وانی مزید پیدا ہوئے۔ لیکن ایک بات کا یہاں پہ جو جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھارت کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ عوامی جو پیپلز موومنٹ ہوتی ہے، جو جس کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کے تمام طبقۂ فکر سے وابستہ افراد جڑے ہوئے ہیں، ایک پیپلز موومنٹ ہے، یہ کسی بھی صورت میں طاقت سے دبائی نہیں جا سکتی۔ آپ نے دیکھا، میں باقی پولیٹیکل اور ہندوستان کے باقی حکمرانوں کی بات نہیں کروں گا، میں صرف آپ کے علم میں یہ لانا چاہوں گا، آپ نے دیکھا واجپئی صاحب کا بھی دور آیا، انہوں نے جمہوریت اور انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے بات چیت کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ آج جب انہی کی پارٹی 2014 میں دوبارہ برسر اقتدار ہندوستان میں آئی اور انہوں نے اس کا الٹ ایکسٹریم، وہ کہتے ہیں ملٹری یوز انہوں نے کی، اسٹیٹ ٹیررزم کا یوز کیا اور اس موومنٹ کو دبانے کی، زیر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آج جیسے ارشاد صاحب نے کہا، مجبور وہی مودی صاحب ہوئے کہ آج فی الحال آدھا سفر انہوں نے طے کیا، یہ جان کر اس بات کو ایکسپٹ کیے ہوئے، اور یہ نعرہ انہوں نے دیا کہ دلی سے دوری اور دہلی سے دوری اس کو کم کرنا ہے۔ تو آج اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتے، یہ بڑے اچھے ہمارے ایک دوست نے کہا، جس کو 24 جون کو انہوں نے ہند نواز پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کی، جن کو انہوں نے جیل میں بھی ڈالا، اور یہی باتیں کہہ کر یہ کرپٹ ہے اور وغیرہ وغیرہ اور نئی قیادت لانی ہے۔ تو آدھا فیلئر یہاں پہ ہوا کہ بالآخر ان کو انہی کے ساتھ بات کرنا پڑی، اور یہ سلوگن لے کر دلی کی دوری اور دہلی سے دوری اس کو کم کرنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے، ہم کشمیریوں کو یقین ہے، اور بالآخر مودی صاحب کو اس قیادت کے پاس بھی ضرور آنا پڑے گا، جن کو فی الحال انہوں نے ابھی تک
بھارت کے سنگین ترین قید خانوں میں قید رکھا ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے آج اگر انہوں نے اپنی ہند نواز لیڈرشپ سے بات کی اور کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو جو انہوں نے باتیں کی عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، لیکن یہ بھی ایک فٹائل ایکسرسائز ثابت ہوگی. بالآخر مسئلہ کشمیر کو حل اگر کرنا ہے وہ کشمیری حریت پسند قیادت کے ساتھ بیٹھ کے ہی حل کیا جا سکتا ہے. اس زمن میں گزارش یہ ہے جہاں پہ ہم ہندوستان کے ان چیزوں کی طرف ان کو باور کراتے رہتے ہیں ہر وقت، وہاں پہ ہم حکومت پاکستان سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی دو طرفہ سرحدی تنازع نہیں بلکہ ایک قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے. یہ ہندوستان اور پاکستان دو طرفہ بات چیت کے بجائے کشمیریوں کو ساتھ ملا کر سرفری کی بات چیت کے ذریعے ہی حل اس کا نکالا جا سکتا ہے، تاکہ ہندوستان جہاں اپنی بات کریں، پاکستان جہاں اپنی بات کریں، وہاں کشمیری بھی اپنی قوم کی بات کریں، اپنے مستقبل کی بات کریں. اور یہ فیصلہ بالآخر ان ریاستی باشندوں نے ہی کرنا ہے جو ریاست جموں کشمیر کے رہائشی باشندگان ہیں، جو 84,471 مربع میل پر پھیلی ریاست کے اندر بسنے والے تقریباً 2.25 کروڑ نفوس پر مشتمل یہ ریاست ہے. ان کو بھی فیصلہ کرنا ہے، اور جو بھی ان کا مستقبل کے حوالے سے فیصلہ ہوگا وہی ہم سب کو قابل قبول ہونا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. شکریہ. شکریہ جناب رفیق احمد ڈار صاحب. میں یہاں ایک بات جس کا ذکر ڈار صاحب نے بھی کیا اور ارشاد صاحب نے بھی کیا کہ ہندوستانی سرکار 24 جون کو بالآخر ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی جنہوں نے انہیں جیلوں میں رکھا تھا، ان سے بات کی، لیکن وہ تو وہی لوگ تھے جن کے ساتھ وہ 73 سال سے کام کر رہے تھے. اگر ان سے مسئلہ کشمیر حل ہوتا تو وہ ہوا ہوگا. لیکن اس موقع پر سب سے اہم پیغام جو وہ حکومت پاکستان کے لیے بھی ہے، پاکستان کے ذمہ داروں کے لیے بھی ہے کہ اتنا ظلم ستم کرنے کے باوجود، 5 اگست کے بعد کے تمام تر اقدامات کرنے کے باوجود ہندوستان ابھی تک حریت قیادت کو زیر کرنے میں ناکام ہوا ہے. وہ جیلوں میں ہیں، وہ کسی طرح بھی ہندوستان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے حکومت پاکستان اور پاکستان کے جو پالیسی ساز ہے سب کے لیے لازم ہے کہ وہ حریت، کانفیڈنس اور اس کے قائدین کو کسی طرح بھی کمزور نہ سمجھیں. ان کی لیجیٹمیسی اس حالت میں اور بڑھ گئی ہے جو جس طرح کے ظلم ہندوستان کشمیر میں کر رہا ہے. میں جناب سید فیض نقشبندی صاحب نے بھی کہیں جانا ہے، وہ مختصر اپنا خطاب کریں. جناب سید فیض نقشبندی صاحب. شکریہ الطاف حسین. سب سے پہلے میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کشمیر انٹرنیشنل ریلیشنز انسٹیٹیوٹ کو، جنہوں نے آج 8 جولائی کو ایک تقریب رکھی ہے شہید برہان وانی صاحب کی 5ویں برسی کے حوالے سے. یہ میرا اعزاز ہے باقی کہ میں یوتھ سے مخاطب ہوں. یو آر فیوچر، یو آر اوور فیوچر. اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو کہ آپ اس تقریب میں شامل ہوئے ہیں. میں 2-3 باتیں آپ کے خدمت میں عرض کروں.
شہید جو ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بندے کو کہیں گے کہ ہم آپ کا ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اتنے کروڑ یا اتنے ارب دیں گے، مجھے نہیں لگتا وہ راضی ہوگا. لیکن جو یہ شہید ہے یہ اپنی زندگی دیتا ہے ایک مقصد کے لیے، ایک علم کے لیے. اور جو ہمارے شہداء ہیں اور یہ شہید مظفر والی، اس کا پہلے ایک بھائی بھی شہید ہو چکا ہے. انہوں نے ہمارے لیے، ہمارے کشمیریوں کے فیوچر کے لیے قربانی کی ہے. حق خود ارادیت، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے قربانی دی ہے. تو ان کا رتبہ بہت بلند ہے، یہ زندہ ہے. میں یہاں بہت مختصراً آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کشمیر ایشو ہے، چونکہ آپ یوتھ ہیں، آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے 3 امپارٹنٹ ایسپیکٹس ہیں. ایک، یہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ انسانوں کے حق خود ارادیت کا. اور یونائٹڈ نیشن نے حق خود ارادیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اٹ از ایز امپارٹنٹ ایز رائٹ ٹو لائف. جس طرح مجھے زندہ رہنے کا حق ہے، اس طرح قوموں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. سیکنڈ، it's a matter of human rights also. It has a very important dimension. It is the human rights. ہمارے تمام قسم کے human rights ختم کیے ہیں انڈیا میں. 9 لاکھ سے زائد بھارتی افراد اس وقت مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہیں جو کشمیریوں کے جینوسائیڈ میں مصروف ہیں. جینوسائیڈ، غارت، ڈسپیئرنسز، کسٹوڈینٹ کیس، یہ تو ڈیلی روٹین ہے. اب انہوں نے ہمارے پاؤں تک زمین چھینی شروع کی ہے. ڈیموکریٹک چینجز، مین لینڈ انڈیا سے ہندو لا رہے ہیں، ہمارے کشمیر میں آباد کر رہے ہیں. میڈیا پہ پابندی ہے. میڈیا یعنی فریڈم آف ایکسپریشن از ویور، اٹ ہیز بین اسمیش. فریڈم آف اسمبلی، اٹ ہیز بین اسمیش. لیکن ان مظالم کے باوجود کشمیری عوام حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک نہ ہمیں اپنا حق خود ارادت ملتا ہے، جب جگہ آزادی جاری رہے گی. دوسری بات، مقبوضہ کشمیر کے عوام دنیا کے سامنے ہر سال ریفرنڈم سامنے رکھتے ہیں. وہ ریفرنڈم 14 اگست کو ہوتا ہے، یوم پاکستان. 9 لاکھ بھارتی افواج کی میں ان کی موجودگی میں مقبوضہ کشمیر کے عوام یہ دن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں. اینڈ دی نیکسٹ ڈے 15th of August is Indian Independence Day. We observe this as Black Day in presence of Indian Army, in presence of 900,000 Indian Army. This is a clear message to entire world, especially India, that we have rejected India, we have rejected full sovereignty or free 35 years. We, the people of Kashmir, have rejected Indian Constitution and all the benefits of the Indian Constitution. We condemn that, we have rejected that. With this, I thank you all. Thank you very much. شکریہ جناب سید فیض لکشمنی صاحب آپ کے خیالات کا. میں جناب محمود صادق صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ مختصر میں وہ بھی اپنی خیالات کا اظہار کریں. جناب صادق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مجلس، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن شہید روحان مانی کے حوالے سے یہاں پہ ہم جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں بھی اللہ وانی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مجلس کے حوالے سے اس کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے یہاں پہ، کیونکہ ہم سے پہلے شہر آفاقی صاحب جو کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں،
وہ کچھ باتیں کر کے گئے ہیں اور بڑی حوصلہ افزا باتیں ان کی تھی. پھر یہاں پہ ارشاد محمود صاحب نے ایک تجزیہ پیش کیا اپنا پچھلے برہان وانی صاحب کی شہادت کے بعد 5 اگست کے حالات کے بعد. میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ کشمیری جیسے یہاں کہا گیا کہ کشمیری نے نہ کبھی 47 میں کمپرومائز کیا نہ 2021 میں کرے گا. لیکن پاکستان میں رہنے والے لوگ اور پاکستان کا وقیل جو کردار ہے حکومتیں اپنا کردار کرتے رہے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اپوزیشن اور باقی پارٹی آپ کے سامنے مثال آپ آج تقریریں دیکھیں جو آزاد کشمیر کے الیکشنوں میں اور پارٹیاں کر رہی ہیں. آزاد کشمیر کی اس الیکشن پارٹی میں کشمیر کے حوالے سے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ شامل کیا گیا کہ آزاد کشمیر کیا ذمہ داریاں پوری کرے گا کشمیر کی آزادی کسی مینیفیسٹو میں ہے. اور اس کے بعد یہ کہ یہاں سے جو باتیں آتی ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام 24 گھنٹے 9 لاکھ فوجوں کی نگرانی میں کھڑے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی سوال ہی پیدا نہیں. جیسے یہاں وکار صاحب نے کہا ہماری ساری لیڈرشپ تہاڑ جیل میں. اور میں اگر آپ کو شبیر احمد شاہ صاحب کی کل کی عدالت میں جو ان کی کنورسیشن ہوئی اور وہاں پہ بی ڈی سی کا ایک نمائندہ تھا اس نے اس کنورسیشن کو ریکارڈ کیا, اگر میں آپ کو سناؤں آپ کے روپڑے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس لیڈرشپ کے حوصلے کتنے بلند ہیں. وہ اپنے بچوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر تہاڑ جیل میں لایا گیا ہے ہمیں یہاں مارنے کے لیے لایا گیا ہے. وجہ یہی ہے کہ ہمیں تہاڑ جیل میں لایا گیا. یاسین ملک صاحب وہاں پہ ہیں, ہارٹ کے مریض ہیں, دل کے امراض میں مبتلا ہے. کوچ کہہ رہا ہے ان کو ہسپتال سے پیروی کر رہے ہیں. لیکن مجھے جو بات کہنی ہے میں ہاتھ جوڑ کے پچھلی بار بھی ایک نشست میں ہم تھے سعید صاحب بھی وہاں پہ تھے اور بھی ذمہ داران تھے. پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ساری چاہے وہ اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں وہ کشمیر کے حوالے سے ایک بیانیہ بنائیں اور وہ بیانیہ لوگوں کو کہیں. وہ یہ نہ کہیں کہ کشمیر بک گیا, کشمیر چپ گیا, کشمیر ختم ہو گیا, اور دوسری طرف سے جب آپ کہتے ہیں کشمیری کیوں نہیں کچھ کرتے. اب وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ کیونکہ آپ وکیل ہیں, آپ شہریت بھی کہہ رہے ہیں. لیکن پھر آپ جو بیانیہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ پہ کھڑے ہو کے کہے لیڈر آف حکومت کو کہ یہ آپ نے کشمیر بھیج دیا, اب اس کا جواب کون؟ ہم کشمیریوں کے حوصلے سے پس ہوں گے یا بڑھ گئے؟ اس لیے میری درخواست آپ لوگوں سے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے آزاد پاکستان کی تمام لیڈرشپ پولیٹیکل خاص کر پولیٹیکل لیڈرشپ وہ ایک بیانیہ کشمیر کے لیے بنائے. وہ اندر کھانا جو کرنا ہے وہ کریں, ایک دوسرے کا گرفان پکڑیں, لیکن باہر جب آئیں تو حوصلہ افزا اسٹیٹمنٹ کشمیر پہ کریں. ہمارے شکریہ جناب صادق صاحب. آپ میں بچوں آپ کے سامنے جو باتیں ہیں ان میں لٹریچر ہے کشمیر کے متعلق, مجھے امید ہے آپ یہ لیں گے, یہ پڑھیں گے, اس کا بھرپور استعمال آپ سوشل میڈیا پر کریں گے, اپنی رائٹنگس میں کریں گے, جو آپ تحقیق کریں گے, مقالے لکھیں گے ان میں کریں گے, اپنے ٹویٹس میں کریں گے. That will be your contribution to the Kashmir cause. That is the best. You need not to take guns. You need not to raise slogans on the streets. What you have to do, you have everything in your hands. Use it to the best of your knowledge, best of your capacity. آپ کے پاس تو سارے ہتھیار آپ کے پاس موجود ہیں جس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. انسٹاگرام آپ لوگ سارے تقریباً استعمال کرتے ہیں, ٹویٹر بھی استعمال کرتے ہیں, ہر جگہ اس کا بہتر استعمال آپ کر سکتے ہیں, اس کا استعمال کریں. میں اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان ہمارے ساتھ ہے, پریزیڈنٹ نارتھ کونسل پاکستان محمد شہزاد, is pursuing his BS in International Relations and ایک بڑا متحرک نوجوان ہے اور ہر جگہ پر کشمیر کے ہر پروگرام میں موجود ہوتا ہے. شہزاد یو آر دی فلور. سب سے پہلے تو میں
میں شہزانہ گلزار صاحبہ کو ویلکم کرتا ہوں. کائنڈلی ان کو کوآرڈینیٹ کریں. سب 95% نوجوان بیٹھے ہیں اور زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہماری رسپانسبلٹیز ہے کیونکہ آپ سب کے ذہن میں ایک کوشچن ضرور آیا ہوگا, شاید آپ کو پہلے بھی پتا ہو, لیکن 2019 اگست کے بعد آپ لوگ کو زیادہ کشمیر کے بارے میں ایونٹس اور پروگرامات کا پتا ہوگا, تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ اتنے کانفرنسز اتنے ایونٹس ہوتے ہیں کہ ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے. تو آج میں تھوڑا سا کچھ آؤٹ پٹ کے بارے میں بات کروں, کچھ آپ یوتھ کی ریسپانسبلٹیز کے بارے میں بات کروں. ہمارے ساتھ ہمارے آنر پارلیمنٹیرینس بیٹھے ہیں, ان کو بھی مدعو کروں کہ ان کے کیا وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں. کشمیری 1947 سے لے کے ابھی تک جو انڈیا کی دہشت گردی ہے, ان کی جو ایکسٹریمزم پالیسی ہے وہ کر رہے ہیں ادھر کشمیریوں پہ, اس کی وہ اکانومی کی طرف سائڈ پہ دیکھ کے, کلچر سائڈ پہ دیکھ کے, آپ ایجوکیشن کے سائڈ پہ دیکھ کے, تو کشمیر کے ہر سائڈ پہ ان کو ایز اے ریزیلینٹ نیشن جو ہے اس کو کاؤنٹر کرتے آ رہے ہیں. وہ الیکشن کی بائیکاٹ ہو, وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن ہو, وہ مختلف پروگرام پہ. ایک تھیوری ہے جین شارپ تھیوری آف نان وائلنس, کسی نے ٹچ کیا ہو تو اس کو پتا ہوگا. اس میں ہے کہ آپ کنفلکٹ میں کیسے پاور کو یوز کر سکتے ہو. آئی ایم ریکویسٹنگ ٹو آل دی یوتھ کائنڈلی لسن ٹو دس ون پوائنٹ. کنفلکٹ میں آپ پاور کو کیسے یوز کر سکتے ہو, لیکن ایسا پاور جو کہ وائلنٹ نہ بنے, نان وائلنٹ آپ پاور کو کنفلکٹ میں کیسے یوز کر سکتے ہو, اس کو آپ ضرور پڑھیے. دوسری بات کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, جو کلچر گراؤنڈس ہیں ہم کشمیری اسٹوڈنٹس کو کیسے انگیج کریں, دیز آر آور ریسپانسبلٹی. وہ ہماری ریسپانسبلٹیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کیوں اس کا اسٹیپ نہیں لے رہے, چیف آف آرمی صاحب کیوں نہیں لے رہے, پوزیشن لیڈر کیوں نہیں لے رہے. وہ ایک اسٹیٹ کی پالیسی اسی کے تحت وہ لوگ چل رہے ہیں, لیکن بٹس آور ریسپانسبلٹی, تو وہ چیز ہم نے شو کرنی ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہمارے ساتھ موجود ہے, ٹویٹر موجود ہے, انسٹا اینڈ فیس بک موجود ہے, اس پہ ہم اپنی وائس کو یونائٹ کر سکتے ہیں. And I tried many times to the United Kingdom Youth Parliament, the European Youth Council, and I request to the President Azad Jammu and Kashmir to kindly officially connect us to the Shanghai Cooperation Organization Youth Platform, the United Nations Youth Envoy, and on this platform I request Madam Shandana and Senator Sahiba کہ ہمیں آفیشیلی یوتھ آف پاکستان کو پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف سے انٹرنیشنل یوتھ پلیٹ فارم کو کنیکٹ کرے, تاکہ پاکستانی یوتھ کشمیر کے لیے وہاں سے آواز بلند کرے, تاکہ کشمیری کلچر کو پروموٹ کرے, کشمیر کے جو سافٹ ایریاز ہے اس کو پروموٹ کرے. تو دیٹس واٹ دی یوتھ آف پاکستان کین ڈو. تو اس کی بھی بات ضرور پڑھیے گا. اس میں ہی پرووائڈ اے پریگمیٹک پولیٹیکل انالیسس, اے ویری پازیٹیو نان وائلنٹ آپشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہے, اس میں جو آپ کانفلکٹ کے اندر یوز کر سکتے ہو ایز اے یوتھ. حالانکہ آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, پاور نہیں ہے, اسٹل یو کین یوز یور پاور ان کانفلکٹ. تھینک یو سو مچ سر. شکریہ شہزاد خان صاحب. شہزاد خان صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں, اور آپ میں سے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, لیکن ہم امید کرتے ہیں جتنے ہم اس کمرے میں ہیں, اگر ہم سارے یہ چیز استعمال کریں تو وی کین میک اے ڈفرنس. ڈیفینیٹلی وی کین میک اے ڈفرنس. ہم سارے جو اس کمرے میں موجود ہیں وہی یہ کام کریں تو ہم ڈفرنس کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کی کوئی ٹویٹ ہوئی دوسرے کے خلاف, تو اس کے نیچے میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیس میں چلی جاتی ہے, لیکن کشمیر پر ٹویٹ ہو تو وہ وہاں پر نہیں جاتی ہے. سو گیو سم ٹائم ٹو کشمیر. تو میں اب جناب عبد الحمید لون صاحب ہمارے یہاں پر ہیں, حریت کے لیڈر بھی ہیں, اور ویسے بھی یہ ایمبیسڈر ایٹ لارج ہیں. عبد الحمید لون صاحب. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں
مہمان گرامی سینیٹر زرکا صاحبہ صاحبہ شادانہ گلزار صاحبہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، ارشاد محمود صاحب جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، یاسین صاحب بھی یہاں نمائندے ہیں، سفر حسنین رفیق کہا صاحب، میرے رائٹ سائڈ پہ زاہد سفر صاحب حریت کانفرنس کے رہنما ہیں، مشتاق بٹ صاحب، تمام بچوں کو، بھائیوں بہنوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آج برہان مظفر ربانی کا یوم شہادت ہے اور ریاست جموں کشمیر کے دونوں اطراف اور دنیا میں جہاں بھی کشمیری مقیم ہے، اس عظیم رہنما کو، نوجوان رہنما کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وہیں آج ہم اسلام آباد میں جہاں آج ہم مظاہرے یہاں ہوئے ہیں، سیمینار مختلف تقریبات کا سلسلہ یہاں جاری ہے، تو یہ میسج ہے سرحد پار جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، خاص کر وہ نوجوان، وہ یوتھ، جہاں یوتھ کی بات چل رہی ہے میرے سامنے بھی نوجوان ہی ہیں، جو ہمارا یوتھ ہے وہ پچھلے 3 سال سے اس کی یونیورسٹیز، کالج، سکولز بند پڑے ہوئے، اس کا ایجوکیشن متاثر ہے۔ اچھا، جب بھی وہ باہر نکلتے ہیں تو ان پہ پیلٹ برسائے جاتے ہیں، ان کی بینائی چھینی جاتی ہے، ان کو ماوراء عدالت قتل کیا جاتا ہے۔ آئے روز وہاں پر تشدد، ماردار، آتش زدگی، انسانیت کی جو سنگین خلافت وہ جاری ہیں۔ وہیں وہ یوتھ کی طرف دیکھیں، آپ کی طرف یوتھ کا جو کام ہے، جس طرح سے یہاں میرے جو کلیگز ہیں، دوستوں نے بھی بیان کیا کہ سوشل میڈیا پہ آپ ان بہن بھائیوں کی آواز بنیں۔ مگر بدقسمتی سے سوشل میڈیا پہ بھی یہاں پر ہمارے درمیان 2 پارلیمنٹیرینز ہیں، شہریار صاحب تو چلے گئے، یہ ان کی اس میں بھی آتا ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے زرکا صاحبہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ہندوستان کا ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ، وہ بزنس کر رہا ہے۔ آج میں نے وانی صاحب کے سامنے تھا جب ہم نے اسرائیل ایمبیسی کے باہر مظاہرہ کیا تو برہان وانی کے حوالے سے تھا، تو جو میں نے وہ پوسٹ کیا تو مجھے میسج آیا کہ آپ کا پیج جو ہے اس کو بلاک کیا گیا۔ اچھا، میں نے پوری طور اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں ٹویٹر پہ بھی چلا، وہاں پر بھی مجھے ٹھیک آیا۔ اس سے پہلے میرے 5 اکاؤنٹس جو ہے نا وہ بلاک کیے گئے ہیں، 3-4 پیج وہ بلاک کیے گئے ہیں۔ یہ ہماری آواز ہے۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان خان صاحب کی تو کمپین ہی سوشل میڈیا پہ چلی ہے، پی ٹی آئی کی کمپین چلی ہے شاندار صاحب ہے سوشل میڈیا پہ، مگر کیوں ہم اس حوالے سے جو ہے کمزور ہے؟ ہم کنٹری ڈائریکٹر کو لائیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، ان کو بتا دیں، نہیں تو ہم بائیکاٹ کریں ان کے ساتھ۔ یہ کیسی بات ہے؟ بہت سارے ممالک کی اپنی پالیسی ہے، ان کے ساتھ اسی طرح چلتے ہیں، ہم بھی اسی طرح چلیں۔ لہٰذا یہ دور کرنا ہوگا۔ وہیں جو ہیرو ہمارا آج جس کی ہم یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں وہ بھی نوجوان تھا۔ بہرحال ہندوستان اس کے بعد بھی سازشیں کرنے سے رکا نہیں۔ جس طرح سے ارشاد محمود صاحب نے یہاں بات کی، مودی نے جو پچھلی دفعہ کانفرنس بلائی تھی اس میں بھی مطلب الہامی ہے، تبھی لوگوں کو وہ لے کر گیا جن کو کل اسے گرفتار کیا تھا، اور اب ان کو پھر وہ شیشے میں اتارا ہے۔ جب ڈیلیمیٹیشن کی بات ہوتی ہے، ظاہر ہے جموں کے اندر بی جے پی نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ حلقہ بندیاں کی ہے، وہ الیکشن جیتا ہے، بلدیاتی تھے یا اسمبلی کے، وہی ایک مقبوضہ وادی جو ہے وہاں پر بھی وہ اس طرح کی حلقہ بندیاں کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سیاسی عمل میں آئے ہیں آپ، جب وہ سیاسی عمل میں آئیں گے تو وہ تو ہار جائیں گے سارے، ان کو بی جے پی اور آر ایس ایس آئے گی، اسٹیٹ ہوم تو دور کی بات جب گرفتار ہوں گے پھر ایک مرتبہ۔ لہٰذا محبوبہ کو، عمر عبداللہ کو، ان کرپٹیوں کو ایک بار پھر سوچنا چاہیے کہ میں مقصد ہی کر رہا ہوں کہ آج اگر وہ پھر کشمیر کورٹ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو ان کا انجام بڑا بڑا عبرتناک ہوگا۔ ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں، ہماری چھوٹی جنریشن میں ٹرانسفر ہو گئی ہے، ہم کسی بھی صورت اپنے ہاتھ سے 10,000 نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے 22 کروڑ عوام۔ تو لہٰذا اس امید کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ جتنا بھی ہو سکے سوشل میڈیا پہ کام کریں، آپ کا یہی کام ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔ شکریہ جناب منوج صاحب۔ ہمارے درمیان ایم ایل اے شاہجہاں گلزار صاحبہ ہیں،
जो कन्वीनर हैं की फ्रेंडशिप ग्रुप की भी, और एक दफा इनको सुनने का मौका मिला इस सेमिनार में, बहुत अच्छा लगा। और हमेशा ख्वाहिश थी 2-3 दफा इनको बुलाने की कोशिश की, आज उनको सुनने का एक बार फिर मौका मिला है। मैं यू हैव एंजॉयड। अस्सलाम वालेकुम सारे मेहमानों से। मैं जी ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करूँगी, लेकिन 2 कहानियाँ जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि उसमें फ़ायदा मेरा है लेकिन काम सारा आपका है। वो ऐसे है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, आपने सुनी होगी कि जब फिरौन से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम उसके जुल्म से और तशद्दुद से पानी की तरफ गए, भाग रहे थे, आज़ादी की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त उनको अल्लाह की मदद की जरूरत पड़ी, क्योंकि सामने पानी था, पीछे फिरौन था, और अल्लाह ताला ने उसके लिए वो पानी हटाया, बीच में दीवार बनाई, और वो सारे जो थे मुसलमान थे, जो भी उस टाइम खुदा वाले लोग, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पार करके लेकर फिरौन तबाह हो गया। लेकिन कहानी वहां नहीं रुकती। उसके बाद हमारे स्कूलों में कोई नहीं पढ़ाता कि उसके बाद हुआ क्या, एंड दैट इज द पिटी। आई टेल यू व्हाई। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब फिरौन से बची, वो सहरा में बैठे और उनको अल्लाह के अहकामात आए कि अभी आपने, क्योंकि अल्लाह ने आपको एहसान किया है, आपको फारिग किया है फिरौन से, अब आपने जाके कनान, प्रॉमिस लैंड, फलस्तीन, उसको जाके कॉन्कर करना है। आपको पता है कि जवाब क्या था हम लोगों का, जिनको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बचाया फिरौन से? उनका जवाब ये था कि माजरत, हम गुलाम हैं, गुलामी में पैदा हुए थे, गुलामी में मरेंगे, हम लड़ाई नहीं कर सकते। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें बचा दिया, हम लड़ाई शड़ाई नहीं कर सकते। सजा उनको ये मिली थी कि उनको 40 साल उसी सहरा में रहना पड़ा। उस टाइम पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी फौत हुई, और उनके बच्चे और गुलामों के जब पैदा हुए, उन्होंने फिर जंग की, उन्होंने फलस्तीन का नाम कॉन्कर किया। लेसन इसमें क्या है? यूथ, नौजवान। दुनिया चाहे आज से 1400 साल पहले थी, 2000 साल पहले थी या आज है, नौजवानों से दुनिया डरती है। बुरहान वानी से दुनिया डरती थी और डरती है। आप गूगल खोलें, हर आर्टिकल में बुरहान वानी शहीद को मिलिटेंट कहा जाता है। फेसबुक के लोग से वो पोस्ट से पाकिस्तान आए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा कि आपने बुरहान वानी को फेसबुक से क्यों बैन किया है? उसका नाम, जो उसके अकाउंट पर उसकी बात करता है, आप उसका अकाउंट या ब्लॉक कर देते हैं या उसको डिलीट कर देते हैं। तो जवाब मेरा वो बता, मुझे कहता कि नहीं जी, उसको तो क्योंकि यूएन ने और अमेरिकी इदारों ने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, बैंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, देखो वो हीरो तो हो नहीं सकता, वो तो शहीद नहीं हो सकता। मैंने से कॉमन सेंस सवाल पूछा कि 15 साल का बच्चा बंदूक उठाता है, मेरे बच्चे ने तो नहीं उठाई वो 15 साल के, और ना आपके बच्चे ने उठाई। कोई भी खुशी से बंदूक नहीं उठाता। अगर उसको कंप्यूटर मिले, एयर कंडीशनर मिले, हीटर मिले, 3 वक्त का खाना मिले, स्कूल, यूनिवर्सिटी, गाड़ी, बंदूक कोई नहीं उठाता, कोई भी पागल नहीं होता। ऐसा कभी आपने कोशिश की टू फाइंड आउट कि व्हाई डू कॉल हिम अ मिलिटेंट? तो आगे से जवाब आया कि नहीं मैडम, दैट इज नॉट आवर जॉब। मैंने कहा ऑल राइट देन आई कैन टेल यू समथिंग। बाय द वे, उस दिन की बात है, फेसबुक में मुझे पिटे मुंह कह दिया, मुझसे कोई नहीं मिलता फेसबुक से, मुझसे वो बात ही नहीं करना चाहते, एंड आई डोंट केयर फ्रेंड, बट आई टेल यू व्हाट आई टोल्ड यू, एंड दिस इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने उनसे कहा कि जी आप कहते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन आपका हीरो है, उसने अमेरिका को आजाद किया कैसे? कुछ यूनाइटेड किंगडम की किताबों में वो मिलिटेंट है, वही जॉर्ज वॉशिंगटन जिसने अमेरिका को आजाद किया। बात यह है करने की लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप अगर बुरहान वानी को हीरो समझते हैं, वो हीरोपन, वो शहादत का जज्बा अगर आप में नहीं है, बुरहान वानी का नाम दुनिया से खत्म हो जाएगा। आपको, आप चाहे 15 साल के हैं चाहे 21 साल के हैं, ये बात समझनी होगी कि दुनिया आपके हक में नहीं है।
نہ پاکستان کے حق میں اور نہ کشمیر کے حق میں. ہیومن رائٹس ان کو میانمار میں نظر آتے ہیں, ہیومن رائٹس ان کو نظر آتے ہیں یورپ میں, ہیومن رائٹس ان کو آسٹریلیا میں نظر آتے ہیں, ان کو پاکستان ہیومن رائٹس نہیں نظر آتے. یورپین یونین کی میں شکر گزار ہوں اس بات پہ, جب پہلی دفعہ ہماری حکومت وقت آئی, یہ سیاسی بات ہے اتنی ضروری ہے میں کروں. جب حکومت وقت آئی تو پرائم منسٹر نے بار بار یہ بات سمجھائی, اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے بولا کہ اسلاموفوبیا از نو لانگر ایکسیپٹیبل. یعنی اگر مسلمان کا خون بہتا ہے تو وہ ٹیررسٹ ہے, کسی اور کا بہتا ہے تو وہ ڈیرینجڈ ہے, مینٹل پیشنٹ ہے, بیچارہ ہے, غریب ہے, عاجز ہے. برہان وانی کو ملیٹنٹ کیوں کہتے ہیں, شہید کیوں نہیں, کیونکہ ڈرتے ہیں اس سے. اینڈ برہان وانی کا پاور واز ناٹ اے گن, اٹ واز نالج, اٹ واز انفارمیشن. دس ینگ جینٹلمین فرام کے پی یہی بات کر رہے تھے کہ یو ہیو سم تھنگ وچ نو بڈی ایلس ہیز. اور پاکستانی یوتھ کو میں بار بار کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے پاکستان رہنے کے لیے آسان ملک نہیں ہے, بہتر ہو جائے گا, لیکن آپ کے پاس وہ ہے جو سعودی اور ایران میں نہیں ہے. آئل رچ کنٹریز ہیں, گلوبلی پاورفل ممالک ہیں, لیکن فریڈم ان کے پاس نہیں ہے, انٹرنیٹ ان کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس ہے. So if you are here today just to attend the conference, then what I am saying is a waste of time. But اگر آپ اس لیے آج آئے ہیں کہ آپ کچھ سیکھ لیں اور آگے کسی کو سکھائیں, تو یہ ایک چیز یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, وہ سب کی بات کر رہا ہے, صرف مسلمانوں کی نہیں. اللہ رب العالمین, وہ رب المسلمین نہیں ہے, ہم اللہ کو چھوٹا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اگر اشرف المخلوقین بنایا ہے, مخلوقات از اے ریزن. You are the best investigation because your mind works. جانور بھی ہیں, پودے بھی ہیں, سب کچھ ہے. آپ کا دماغ اگر آپ پازیٹیوٹی پہ لگائیں گے, ایک اسٹرگل پہ لگائیں گے, تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتے جاتا ہے. کچھ لوگ اللہ کو نہیں مانتے, ان کی اپنی مرضی ہے, ان کو اس کو مدر نیچر کہتے ہیں. مدر نیچر آپ کی مدد کرے گی, یاد رکھیں مدر نیچر انصاف پسند کرتی ہے. So for the Kashmir cause and for the youth of Kashmir, in particular, یہ جو جب سے آرٹیکل 370 کی ریووکیشن ہوئی, جو رینڈیشن فلائٹس اٹھی ہیں کشمیر سے, جو بچے غائب ہوئے ہیں, جو نوجوان غائب ہوئے ہیں, اس سے نہیں کہ وہ ٹیررسٹ یا ملیٹنٹس کے, ان میں ایک قوت ہے, واٹسپ میں ہے. تو کیونکہ ہمارے وہ بھائی بہن ہیں, وہ بے گناہ ہیں, اگر وہ آواز نہیں اٹھا سکتے, آپ تو اٹھا سکتے ہیں. میں نہیں کہتا سڑکوں پہ آئیں, اپنی تعلیمیں چھوڑ کے اپنے پیسے دوں. کانسٹنٹ ایک آواز اٹھے, ڈیلی ایک ٹویٹ, ایک انسٹاگرام پوسٹ, ایک فیس بک پوسٹ, اور کچھ نہیں چاہیے. آپ اگر ڈرتے کہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ برہان وانی کے نام سے بند ہو جائے گا, آپ کچھ اور بات کریں. بی کلیور, بی اسمارٹ, گاڈ از گیونگ یو دیٹ. تو اس میں زیادہ بات نہیں کروں گی, آپ کے پاس سے پہلے کچھ کہتے ہیں, باتیں ہوئی ہوں گی, بٹ میرا میسج ہمیشہ دوست کو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا, اور کیونکہ اکاؤنٹ ہوں گے کہ ہمارا کلچر بھی ایسا ہے, ہمیں ماڈسٹی سکھائی جاتی ہے. یہ رہتے ہیں کو تھلے کرنا, بالکل ٹھیک ہے, وہ اسلام کے ہیں بات ہے, لیکن تھلے ہونے میں, عاجز طبیعت ہونے میں اور کانفیڈنٹ ہونے میں بہت فرق ہے. کانفیڈنس آپ کی گاڈ گیون ہونی چاہیے کہ مجھے خدا نے کوئی چیز بنایا ہے, کیسے ہو نہ ہو, تعلیم ہو نہ ہو, زندگی آسان نہ ہو, وہ نہ ہو, نوکری ہو نہ ہو. ٹرسٹ یور سیلف اینڈ یو سی دا ریولیوشن ان فرنٹ آف یو. وہ نیچر نے آپ میں ڈالا, خدا نے آپ میں ڈالا ہے, وہ کسی کا احسان نہیں ہے. اور یہ چیز 40-50 میں نہیں ہوتی ہے. آئی ایم کلوز ٹو 50 اینڈ آئی ایم انویس اینڈ جیلس کی سارے بچے اپنے یہاں بیٹھے ہیں کہ کاش میں دوبارہ یہاں ہوتی, بہت کچھ انسان کر سکتا ہے. اور دنیا جو ہے نا بڑی بڑی چیزوں سے نہیں بدلتی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بدلتی ہے. سو آئی اینڈ ہیئر. تھینک یو صاحب فار انوائٹنگ می اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو لسننگ ٹو دس. MLA صاحبہ, بڑی تھاٹ پرووکنگ اسپیچ آپ کی تھی ہم سب کے لیے, اور خاص کر میرے سامنے بیٹھے نوجوانوں کے لیے. آج کے اس سیمینار کے انعقاد کے لیے میں جو کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کی مینیجنگ ٹیم ہے, سردار ولید صاحب, السلام سمیع, محرم صاحب اور منیر شاہ صاحب, ان سب کا مشہور, انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس سلسلے میں اور کوآرڈینیٹ کیا ہے نوجوان
بچوں کے ساتھ جو یہاں پر آئے ہیں، آئرلینڈ میں اب دعوت خطاب دوں گا محترمہ سینیٹر صاحبہ کو، وہ آپ سے خطاب کریں گی، کشمیر کی بیٹی ہیں، کشمیر سے بات کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، میں بہت شکر گزار ہوں الطاف وانی صاحب کی اور آپ سب کی جو یہاں پہ آج موجود ہیں۔ میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں۔ میرا تعلق کشمیر سے ہے۔ میرے والد ہندوستان کا جو انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں سے 1948 میں انہوں نے ہجرت کی، اپنا سارا خاندان ہندوستان میں جو کشمیر ہے جس کو ہندوستان حاصل جس کے اوپر ہے وہاں چھوڑ کے میں نے آج تک نہ اپنی کوئی پھوپھی دیکھی، نہ اپنے کوئی چچا دیکھے، نہ اپنے کوئی کزن دیکھے والد کی ذریعے سے۔ تو میرے والد وہ سب کو چھوڑ کے پاکستان آئے اور یہاں پر انہوں نے اپنی ساری سروس، سول سرونٹ تھے، بہت اسکالر تھے، گولڈ میڈلسٹ تھے، یہاں پر انہوں نے پاکستان کی محبت میں یہاں پر ہجرت کی اور پھر یہاں پہ اپنی ساری زندگی آزاد کشمیر میں سروس کر کے گزاری۔ میں خود مظفر آباد میں پیدا ہوں۔ تو اور جو جس جذبے سے انہوں نے ہماری تربیت کی وہ جذبہ ایک حب الوطنی کا تھا۔ تو میں ایک پاکستانی سب سے پہلے، اور میں پنجاب کی سیٹ سے سینیٹ میں آئی ہوں۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میری بہت ساری کوالیفیکیشن ہیں، 3 ڈفرینٹ فیلڈز میں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے۔ لیکن میں اب جس رول میں ہوں اس رول میں اس لیے ہوں کہ میں اپنے ملک کو جو میرا حصہ واپس ڈالنے کا میرا بنتا ہے وہ میں اپنا حصہ واپس ڈالوں اپنے ملک میں، کیونکہ میں جو کچھ ہوں وہ اپنے ملک کی وجہ سے، اور میرا ملک پاکستان ہے۔ اور آپ لوگ جو کہ پاکستان میں میں بھی پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں، لیکن ہم لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، جو چلے میری تو والد مہاجر تھے، میری والدہ بھی کشمیر سے تھی، ہماری سوچ مختلف ہے، لیکن جو لوگ پاکستان کئی پشتوں سے پاکستان میں ہیں، جو رہنے والے کے سندھ، بلوچستان، پنجاب کے ہیں، ان کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ ہم لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم نے تو آزادی مل گئی نا، پیٹ پہ مل گئی۔ تکلیفیں تو انہوں نے گزاری جو ہجرت کر کے آئے، یا انہوں نے گزاری جو وہاں رہ گئے، جو ہندوستان میں مسلمان رہ گئے، یا جو کشمیر میں رہ گئے، اور یا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کے دوران جن کی خاندان لوٹے، جن کی عصمتیں لوٹی، جنہوں نے اتنا سب کچھ چھوڑا۔ تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہم لوگ جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم پاکستان کو اس کا اتنا شکر نہیں ادا کرتے، ہم اس بات کی قدر نہیں کر پائے کہ آزادی کیا چیز ہے۔ آزاد اٹھنا، آزاد سونا، اپنے ملک کا سٹیزن ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ یہاں پہ میں جب دیکھتی ہوں بہت سی بچیاں ہیں، بچے بھی ہیں، لڑکیوں کے لیے ہمارے معاشرے میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، وہ ایک طرف آپ ہیں، لیکن آپ اس معاشرے کا برابر کا حصہ ہیں۔ آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی، آپ بول سکتے ہیں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، آپ اپنے ٹیچر کو کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے فرینڈز کو کہہ سکتے ہیں، اپنے والدین کو کہہ سکتے ہیں۔ سوچیں کہ اگر آپ محکوم ہو، اگر آپ کشمیر کے رہنے والے ہوتے، آپ باہر نہیں نکل سکتے، اگر آپ کو جابس نہیں ملتی، آپ اپنا مذہب آپ کو ٹرین نہیں کر سکتے، جو بھی کچھ آزادی نہیں ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہم پاکستانیوں کو سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بہت لمبی تقریریں ہیں، میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گی۔ میں آج آپ لوگوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی ہوں، اور میں نے الطاف وانی صاحب سے کہا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کیونکہ پاکستان کا 66% جو ہے وہ 30 سال کی عمر سے کم ہے۔ آپ لوگ پاکستان کا فیوچر بھی ہیں اور پاکستان کا پریزنٹ بھی ہے، لیکن آپ لوگوں نے پاکستان میں اتھارٹی لینی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر جگہ 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، جبکہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے ایوریج 68% از بلو دی ایج آف 30۔ سو آپ لوگ کیسے آئیں گے پوزیشن آف پاور میں؟ کیسے آئیں گے؟ ایسے آئیں گے کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔
گھر بیٹھے تو کچھ نہیں ملتا، آپ لوگوں کو اسپیس لینی پڑے گی، لیکن صحیح اسپیس اچھی طرح سے پاکستان کی بہتری کے لیے آپ لوگوں کو سوچنا سمجھنا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا پہ 200 باتیں ہوتی ہیں، ایک آدمی صحیح بات کہتا ہے تو 3,000 لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ سو کیا آپ لوگوں نے اپنے اندر وہ لسٹ ڈیولپ کر لی ہے کہ سوشل میڈیا جب دیکھتے ہیں تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور اگر جھوٹ ہے تو اس کی کیسے تردید کرنی ہے؟ تو آپ کے لیے بہت اچھا اس طرح کے ایونٹس میں آئیں اور آپ کی اویئرنیس ہو۔ سو ایک اور پوائنٹ میں کشمیر کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو لوگ پاکستانی ہیں، کیونکہ پاکستان میں کشمیر کا مقدمہ تو ایک لگتا ہے نا، کشمیر یاد پرانی کہانی ہے، اس کے لیے نعرے سارے کرتے ہیں، ڈیز ہوتے ہیں، کیا کچھ پتا نہیں ہے۔ عام پاکستانی بچوں کو کشمیر کے بارے میں نہیں پتا کہ کشمیر کا مقدمہ کیا ہے۔ کیا آپ لوگ کہیں گے کہ آپ لوگوں کو پتا تھا آج آنے سے پہلے کہ کشمیر کا مقدمہ کیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں تو مجھے بتائیں کہ کس کو پتا تھا آنے سے پہلے؟ مطلب کوئی 25-30% لوگوں کو، چلے 40% کو بھی پتا تھا، اور ابھی بھی بہت سی باتیں جو آپ کو نہیں پتا۔ سو ایک بات ہے، کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو جو بھگت رہے ہیں وہ تو ان کو پتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں پاکستانی ہونے کی ایسے کہ اگر کشمیر کو قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان کی شاہراہ ہے، اور وہ اس لیے کہا تھا کہ پاکستان کا پانی کشمیر سے آتا ہے۔ انڈس ریور جو سویلائزیشن ہے اوریجنلی پاکستان کی، اس کا بہت سا پانی کشمیر سے آتا ہے، اور کشمیر میں ہماری ہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہندوستان نے ادھر کئی سینکڑوں ڈیم بنا لیے ہیں، اور اب آگے پاکستان کے پانی کا کیا بنتا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کشمیریوں کی مصیبتوں اور ان کے سارے مظالم جو ان کے ہو رہے ہیں اس کو قطع نظر اگر آپ رکھیں، صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ کا انٹرسٹ کشمیر میں بہت بڑا ہے، کیونکہ اگر کشمیر ہندوستان جس طرح اب وہاں پہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، جس طرح وہاں پہ ڈیموگرافک چینج آ رہا ہے، تو حالات بالکل بھی ہمارے فیور میں نہیں ہے۔ اینی وے، اب میں آگے کی آپ سے بات کرتی ہوں۔ ہم چاہتے ہیں جی کہ آپ لوگ کون کون سی یونیورسٹی کو یہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ مجھے 2-4 یونیورسٹیز کے نام بتائیں۔ فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی، نمل یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی۔ میں آپ کے کالج کی پڑھی ہوئی ہوں، میرا نام آپ کے بورڈ پہ ہر جگہ لکھا ہوئے ڈھونڈیے گا۔ اچھا جی، 5 یونیورسٹیز ہو گئی، تو ہے جی اسلامک یونیورسٹی۔ آپ ذرا ان لوگوں کا ایک کا کانٹیکٹ لے لیں۔ اچھا، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹیز میں ہم کشمیر کمیٹیز بنیں، کہ یہ جو کام چندانہ نے کہا ہے، شہزاد نے کہا ہے، تو وانی صاحب کہہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کو ہم آرگنائز کریں۔ آپ لوگوں میں سے جو یہاں پہ موجود ہے آپ والنٹیئر کریں، ہم آپ کے جو وائس چانسلر ہوں گے ان سے بات کر لیں گے۔ یوتھ کا جب تک آپ کا کوئی فارمل آرگنائز نیٹورک آپ نہیں بنائیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ انڈیپینڈنٹلی ایک ٹویٹ فیس بک پہ کرنا، فیس بک پہ پوسٹ کرنا، ٹویٹ کرنا، انسٹا پہ کرنا، وہ ایک طرف ہے، لیکن آپ کو کشمیر، کیونکہ ہماری ضرورت ہے، ہم پاکستانیوں کی ضرورت ہے کشمیر، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ہر یونیورسٹی میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک کشمیر کمیٹی بنے۔ کیا آپ لوگ مجھ سے اگری کرتے ہیں؟ بنائیں گے تو آج میری ادھر اسسٹنٹ بھی بیٹھی ہیں، اور الطاف صاحب جو ہیں یہ ترمیم کریں گے، ارشاد محمود صاحب ہیں یہاں پہ بڑے زبردست لوگ بیٹھے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں اپنے نام دیں، ہم آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کریں گے، اور آپ لوگ اپنے یونیورسٹیز میں کشمیر کمیٹیز بنائیں، اپنے وائس چانسلرز کا ہمیں کانٹیکٹ کریں، ہم ان سے مل کے آپ سب کو پارلیمنٹ میں بھی بلوائیں گے، آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹس بھی دلوائیں گے، لیکن آپ کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ہم چند ہفتوں کے بعد سیمینارز بھی کروائیں گے، اس میں ہم یوتھ کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ لوگ آ کے اپنے آئیڈیاز، ہم آپ کے کمپٹیشن بھی کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ We will give you an opportunity to come and speak. جہاں پہ پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر ہوں گے، جہاں پہ ان لوگوں جیسے بڑے بڑے
सोच वाले लोग होंगे, हमारे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन साहब होंगे और पाकिस्तान की बड़ी मायानाज पर्सनैलिटी, आप लोगों को हम स्पेस देने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड आप लोग कुछ आइडियाज लेके आए कि आप लोग क्या करेंगे। शहजादा ने आपको इतनी इंस्पिरेशन दी है, बाकी सबने भी इतने जबरदस्त आइडियाज दिए। सो आई वांट कि आप लोग अपने अपने नाम लिखवाएं हमें और हमें बताएं कि आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। अगर अभी बोलना चाहते हैं तो अभी भी बोल सकते हैं आप लोग के पास कोई आइडिया, वरना वी विल शेयर माय कार्ड विद यू एंड देन आई वुड लाइक दैट आई हैव आल्सो गॉट अ बुक फॉर यू। अच्छा, अल्ताफ वानी साहब के बारे में बताता हूँ, जो इन्होंने काम किया ये बहुत जरूरी है। आप लोग इसके ऊपर सिर्फ दिस इज नॉट डेड वेट, इसको पढ़ें, इसको पढ़ें और अगर आपको लगता है कि उर्दू में होना चाहिए तो उर्दू में भी इसको ट्रांसलेट करें। लेकिन ये बेसिकली मैं आपको बात बताऊँ, जो कश्मीर का जो मुकदमा है उसको पाकिस्तान में लड़ने की जरूरत नहीं है, उसको इंटरनेशनली लड़ने की जरूरत है। इसलिए वानी साहब ने इसको अंग्रेजी में लिखा है और हमें लिखे हुए लफ्ज की जरूरत है। हम पाकिस्तानी और हम कश्मीरी ज्यादा जुबानी बातें करते हैं, हमें लिखे हुए लफ्ज की जरूरत है। आप लोग ब्लॉग करेंगे, आपके पास इसी में से आर्टिकल निकल आएंगे, इसी को पढ़ें, इसी में से लिखें और अपने अपने वीलॉग में, अपनी अपनी फेसबुक में इसके ऊपर से आप आइडियाज लेके, स्टोरीज लेके डालें। आज 8 जुलाई है, आज का दिन बुरहान वानी का है। 13 जुलाई को यौम शुहदा कश्मीर है, जब 1931 में ब्रूटल मर्डर हुआ था। उसके अलावा फिर 5 अगस्त है, 5 अगस्त को जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है, तो हर महीने कुछ ना कुछ है, आपके पास मटीरियल इसमें से आ जाएगा। ये किताब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरे वालिद की लिखी हुई किताब है। बेसिकली 1947 में जब इंडिया ने कश्मीर को गासिब जब हुआ था तो किस तरह से हुआ था, ये एक रेफरेंस बुक है, इसमें आपको सारे इवेंट्स मिलेंगे कि महात्मा गांधी, कायदे आजम, जवाहरलाल नेहरू, इन सब लोगों ने क्या किया और क्या हुआ था कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ आने के बजाय हिंदुस्तान में चला, ठीक है। सो आई होप कि आपके साथ आज हमारी अच्छी इंटरेक्शन हुई है और आप लोग हमें रीच आउट करेंगे। अनल में वहाँ पे और अल्ताफ वानी साहब हैं, हम कोऑर्डिनेट करके ये कश्मीर कमेटीज का प्लान आगे लेके चलेंगे और आप सब लोगों से वी वांट कि आप सब लोग स्टेक होल्डर जो हम इवेंट करवाएंगे उसमें यहाँ पे आज जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबको इन्वाइट कराती हूँ लोन साहब के थ्रू कि हमारे साथ आप इन टच रहें और हम आप सबको इंशाल्लाह बुलाएंगे और मौका देंगे कुछ करने का अगर आप कोई आइडिया करेंगे। थैंक यू सो वानी साहब, उससे पहले ये कि जिस तरह से मैडम ने बात की कि जो भी सारे हैं कुछ हमारी जहाँ वो मुश्किल है तो ऊपर करेंगे, उस पर हम गुजारिश करेंगे जरका साहबा से कि अगर प्राइम इमरान खान साहब इसमें हो तो फिर ये सारे लोग जो है जो आएंगे मजीद उनको जो है बुलाएंगे तो कुछ होगी इंशाल्लाह खान साहब की अप्रोच करेंगे। थैंक यू। जी जी जरूर प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बुलाएंगे, लेकिन पहले हमें प्रूव करना होगा कि हम कुछ कर सकते हैं। देखिए आप लोग कुछ करेंगे, कमेटियां अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में बनाएंगे, इन सारे हम सब आपके पीछे खड़े। आप लोग कुछ करेंगे तो हम आपको क्यों नहीं प्लेटफॉर्म देंगे, हम बिल्कुल देंगे आपको। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिलवाएंगे, जिससे कहेंगे उससे मिलवाएंगे। आप लोग कुछ करें और हमें उसमें एक और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैंने मुझे आए हुए 3 महीने हुए सेनेट और अभी पिछले महीने 8 जून को था ना जो हिंदुस्तान में 24 जून को था मोदी साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कश्मीर के बाद। तो उससे एक दिन पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करूँ कि मैंने कहा कि भाई मैंने इसके हवाले से हमने रेजोल्यूशन लाना है पार्लियामेंट में। आप यकीन करें आधे लोगों ने मुझे कहा कि नहीं 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 बड़ी खतरनाक बात है ना करना। आधे लोगों ने मुझे कहा अभी टाइम सही नहीं है, अभी आप ठहर सकते। लेकिन हमने जबरदस्ती का नहीं, हमने कोई ऐसी बात तो नहीं करनी ना, हमने वही करनी है जो करने वाली बात है। तो हम रेजोल्यूशन लेके आए सेनेट में और मैं आज शहजादा साहिबा को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अब 13 जुलाई का भी इवेंट आ रहा है। तो अगर हम मेरा
پلان یہ ہے کہ اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی سب پارلیمنٹ مطلب نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی 4 پلس سینٹ جب کشمیر کا کوئی دن آتا ہے تو اگر ہر اسمبلی سے ایک ریزولوشن نکلے تو وہ ہندوستان کو اتنا زبردست پیغام جاتا ہے کہ وہ ان کو نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کہ پاکستان کھڑا ہوا ہے اور پاکستان کے لوگ کھڑے ہوئے اور ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. ابھی وہ کشمیر کیا ہے پریمیئر لیگ کا ایونٹ ہو رہا ہے اگست کو کرکٹ ہو رہا ہے مظفر آباد اس کے اوپر یہ ایک ماسٹر اسٹروک ہے پرائم منسٹر عمران خان کا اور شہریار افریدی صاحب کا جو ایک کشمیر پریمیئر لیگ کرا دیا. اور جو لون صاحب نے کہا کہ ان کو انہوں نے بلاک کر دیا تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو مختلف پلیٹ فارم سے بلاک کیا جا رہا ہے مگر کوئی نہیں. آپ یاد کریں وہ جو ایجپٹ میں جو ہوا تھا کیا تھا وہ جو یوتھ نے سارا سوشل میڈیا پہ عرب اسپرنگ جو ہوا تھا. سو آپ لوگوں کی بہت بڑی پاور ہے جو بول امر بالمعروف اور نہیں انل منکر ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو تو اپنے ایمان کا پروف دیں, دل میں نہ رکھیں, زبان سے بولیں اور بولیں. آپ کتنے لوگوں کو روکیں گے, وہ نہیں روک سکتے. آپ لوگ بولنا شروع کریں. جیسے شہزادہ نے کہا کہ ذرا پیار سے محبت سے بول بول کرتے کبھی سیدھا کبھی بول بول, لیکن تصویریں لگائیں انڈیا کی اور کشمیر کی اور ہیومن رائٹس وائلیشن 2019 کی رپورٹ ہے, آپ کو سب کچھ اس میں بھیجا ہے. اس میں بہت سی ایویڈنس ہے جو آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹویٹس میں, اپنے فیس بک پیج میں, اپنے انسٹاگرام میں. تو کشمیر کو میڈیا بنائیں اور ہمارے ساتھ ہاتھ پکڑ کے آگے چلیں. تھینک یو. شکریہ سینیٹر صاحبہ, آپ نے بڑی ویلیبل ایڈوائس دی اور اچھا ایک فریم ورک کیا کام کا. انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے, آپ کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نوجوان بھی ہمیں مایوس نہیں کریں گے کیونکہ اور بہت سارے ایونٹس اس وقت چل رہے ہیں مختلف جگہوں پر. ابھی آپ نے کسی اور ایونٹ میں گوان سے وہاں بھی جانا ہے. آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنے میں تمام طلباء کا طالبات کا بےحد مشکور, انہوں نے اپنا وقت دیا اور وقت سے پہلے آئے کیونکہ ہمیں مہمانوں نے کہا کہ ہم 3 بجے آئیں گے اور جلدی چلے جائیں گے اور ہمارے جو شرکا تھے وہ سب سے پہلے آئے یہاں پر اور 2:30 بجے کے قریب ہی مولانا شرکا صاحب سے یہاں پر ہے. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل آف یو. انشاءاللہ ہم آپ کو کوشش کریں گے اپنی طرف سے ایجوکیٹ کرنے کی کشمیر پر. یہ جو اکثری ہم نے کی ہے تو اس کو آپ آگے بڑھائیں اور انشاءاللہ آپ کو مزید مشورہ ملے گا. ہمارے پاس تقریباً ہر 3 مہینے کے بعد ہم رپورٹس چھاپتے ہیں. ایک تو جو انسٹنٹس ہوتے ہیں کشمیر پر اور اس کے علاوہ سم پیمنٹ رپورٹس بھی ہم چھاپتے ہیں. آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور کشمیر کا کی مدد کر سکتے ہیں. میں تمام جو ہمارے مہمان گرامی ہیں خاص کر MLA صاحبہ, سینیٹر صاحبہ, اشاق محمود صاحب, مدرمی محمد صاحب, رفیق احمد ڈار صاحب اور زاہد صاحب, مختار صاحب اور دیگر جو ساتھی ہمارے بہار نہیں بنا تو میں زاہد صاحب سے دعا کروں گا دوبارہ کہ آپ دعا کریں. آپ کی دعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم توكلت وهو العرش الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب الحشر عذاب اليوم الميزان. اے خالق ہر بلند پشتی ششیل عطا بکنز ہستی ایمان امان تندرستی قلب و عمل و فراد دستی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. بہت بہت شکریہ. اور